ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستو، آپ حضرات کے سامنے صحابہ کرام کے واقعات اور ان کے قبول اسلام کے واقعات کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے حضرت ابو درداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے واقعہ بیان کروں گا۔ حضرت ابو درداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام ہے اویمر بن مالک خزرجی۔ اویمر اس کا نام ہے، مالک اس کے والد کا نام ہے، اور خزرجی اس کا قبیلہ ہے۔ قبیلہ خزرج سے وہ تعلق رکھتے تھے۔ ابو درداء اس کی کنیت ہے، اور وہ قبول اسلام سے پہلے جس طرح دیگر مشرکین اپنے لیے انہوں نے بت بنایا تھا، ان کی عبادت کرتے تھے، اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں بھی ایک بت تھا، جس کو وہ صبح سویرے اٹھتے اس کی پوجا کرتے، اس کو خوشبو لگاتے۔ اسی طرح اس کو ایک دوست نے یمن سے ایک ریشمی کپڑا دیا تھا تحفے میں، اس کو پہناتے تھے۔ پھر اس کے بعد اس کا ایک دکان تھا، وہ تجارت کرتے تھے، جا کر اس میں خرید و فروخت میں وہ مشغول ہوتے تھے۔ دور جاہلیت میں ان کا دوست حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور بعد میں اس سے پہلے اس نے اسلام لایا، لیکن حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام نہیں لایا تھا۔ تو پھر ایک دن حضرت ابو درداء اپنے گھر سے نکلے دکان کے لیے، دیکھا کہ مدینہ کے گلیاں مسلمانوں سے بھری ہوئی ہے، اور مسلمان جنگ بدر سے واپس لوٹے ہوئے ہیں، اور جن کفار کو انہوں نے گرفتار کیا ہے تو وہ ان کے سامنے باندھے ہوئے ان کو لا رہے ہیں۔ اسی دوران اس نے ایک خزرجی نوجوان کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پوچھا کہ ان کا کیا حال ہے، خیریت سے ہے، ان کی خیریت دریافت کی۔ تو اس نوجوان نے اس کو جواب دیا، کچھ محسوس نہیں کیا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ان کا دور جاہلیت میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی اور دوستی تھی۔ تو اس نے کہا وہ بالکل خیریت سے ہے، اور بڑی مردانگی کے ساتھ، دلیری کے ساتھ انہوں نے جنگ لڑا ہے اور خیریت سے ہے۔ تو یہ پوچھ کر وہ اپنے دکان کی طرف چلے گئے۔ ادھر جب حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست حضرت عبداللہ بن رواحہ وہاں سے جب جنگ بدر سے واپس لوٹے، تو پھر اس کے بعد ان کے گھر تشریف لے گئے۔ جب گھر میں گئے تو ان کی بیوی وہاں موجود تھی، حضرت ابو درداء کی۔ اس سے پوچھا، اے اللہ کی بندی، سلام کیا۔ پھر اس سے پوچھا کہاں ہے آپ کا شوہر، یعنی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس نے کہا ہے ابو درداء کے بھائی، وہ تو دکان پہ گیا ہے، ابھی لوٹ کر آنے والا ہے۔ تو اس سے اجازت مانگی کہ مجھے اجازت ہے۔ اس نے کہا بالکل اجازت ہے۔ پھر جب اس کو اجازت دیا گھر میں اندر داخل ہونے کے لیے، جہاں اس کا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بت رکھا ہوا تھا، اس کمرے میں وہ چلے گئے، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ گھر میں ان کی بیوی چونکہ رستہ بنایا وہ اس کے لیے، اور اکیلے چلے گئے حضرت ابو درداء کے دوست حضرت عبداللہ بن رواحہ، اور جا کر ایک کلہاڑی لیا تھا ہاتھ میں، اس نے بت کا ٹکڑا ٹکڑا کر کے اس کو ریزہ کر دیا۔ پھر اس کے بعد کہنے لگا، اللہ کے سامنے ان بتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں، اور اللہ واحد ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اس بت کو ٹکڑا کر کے باہر نکلا۔ جب وہ باہر نکلا تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اس کمرے میں گئی، دیکھا کہ بت کا ریزہ ریزہ کر کے ٹکڑا کر کے اس کو پھینکا ہے۔ تو اس دوران وہ رونے لگی، زار و قطار رونے لگی، جس طرح مخصوص طور پر عورتوں کی عادت ہے رونے کی، وہ اس طرح رونے لگی۔ اس دوران حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ جیسے وہ تشریف لائے تو انہوں نے کہا خیریت ہے، کیوں رو رہی ہو؟ تو اس کی بیوی نے کہی کہ آپ کے بھائی، آپ کے دوست عبداللہ بن رواحہ آئے تھے اور آپ کی بت کی یہ حالت کی ہے۔ جب اس نے اپنے بت کو اس حالت میں دیکھا تو ایک دم سے اس کے دل میں غصہ آ گیا، اور وہ انتقام کی جذبہ پیدا ہو گیا کہ کیوں اس نے میرے بت کے ساتھ اور معبود کے باطلہ کے ساتھ یہ کیا ہے اور اس کو مارا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔
کیونکہ اس سے پہلے ہمیشہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس دوست کو یعنی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دیتے رہتے تھے، اسلام کی طرف دعوت دیتے تھے اور ہمیشہ دعوت دیتے تھے، لیکن اس وقت تک اس نے اسلام نہیں لایا تھا۔ پھر اس کے بت توڑا تو پھر اس نے سوچا کہ ظاہر سی بات ہے، جس کو ہم اپنی حفاظت کے لیے رکھے ہیں وہ خود اپنی حفاظت نہیں کرتے۔ عبداللہ بن رواحہ ٹھیک کہا کرتے تھے کہ یہ کچھ نہیں کرتے، تو پھر اس کا دل نرم ہو گیا اور وہ غصہ اس کا ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر عبداللہ بن رواحہ کے ساتھ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں چلے گئے اور اس نے اسلام قبول کیا۔ یوں اس کی شرک سے دل ٹوٹ گیا اور اس نے اسلام لایا، اور اس کے لیے یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کا یہ اس کے بت کے مارنے کا یہ واقعہ اس کے لیے اسلام کی قبولیت کا سبب بنا۔ یہ تھا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبولیت اسلام کا واقعہ۔ آئندہ ہم آپ کے سامنے ان کے واقعہ کا تذکرہ کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔